جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ رننگ بیسک پر ہے یا انیشل بیسک پر؟ باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، نوٹیفیکیشن ملاحظہ کیجئے۔ نوٹیفیکیشن اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ فینانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے یہ نوٹیفیکیشن 10 جولائی 2024 کو جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کا سبجیکٹ ہے گرانٹ آف ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 ٹو دا امپلائیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ سرکاری ملازمین جو کہ وفاق کے تحت ہیں ان کے لیے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024۔ تنخواہوں میں جو اضافہ ملتا ہے یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں ملتا ہے، اور چند سال کے بعد جب گورنمنٹ مناسب سمجھے ان ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بیسک پے میں شامل کر کے پے اسکیل ریوائز کر دیے جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 کے نام سے 1 جولائی 2024 سے ملے گا۔ جولائی کی سیلری کے ساتھ، یعنی جو آپ کو 1 اگست کو جا کے ملے گی، اس سیلری میں یہ الاؤنس ملے گا۔ The President has been pleased to sanction with effect from 1 July 2024 until further orders an ad hoc relief allowance 2024 to all the federal government employees کہ پریزیڈنٹ نے یہ جو بل ہوتا ہے فائنانس بل، اسے پریزیڈنٹ نے منظور کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ذکر ہے کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے 1 جولائی 2024 سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 ملے گا۔ تو اس میں کون کون سے امپلائیز شامل ہیں؟ آرمڈ فورسز، سول آرمڈ فورسز، سول امپلائیز، اس کے علاوہ سویلینز پیڈ فرام ڈیفنس ایسٹیمیٹس، چاہے وہ کانٹریکٹ پر ہیں چاہے پرماننٹ ہیں، جنہیں بیسک پے اسکیل کے تحت سیلریز مل رہی ہیں، انہیں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 ملے گا۔ اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 کا ریٹ کیا ہے، کس شرح سے ملے گا؟ جیسا کہ بجٹ میں اعلان کیا گیا تھا، بی پی ایس 1 سے 16 تک، اسکیل 1 سے 16 تک کے ملازمین کو ایٹ ریٹ 25% آف رننگ بیسک پے، موجودہ یعنی رننگ بیسک پے کا 25%، اور اسکیل 17 سے اسکیل 22 تک کے آفیسرز کو رننگ بیسک پے کا 20% بطور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ یعنی 30 جون کو آپ کی جتنی بھی بیسک پے ہے اس پر یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ The amount of ad hoc relief allowance will be subject to income tax، یعنی اس پر انکم ٹیکس لگے گا، اور یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا لیو کے دوران، ایل پی آر کے دوران، صرف ایکسٹرا آرڈینری لیو EOL کے دوران ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس نہیں ملے گا۔ will not be treated as part of emoluments for the purpose of calculation of pension gratuity، یعنی ریٹائرمنٹ کے وقت جب پینشن گریجویٹی کے لیے جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ بیسک پے استعمال کی جاتی ہے، اس میں یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس شامل نہیں کیا جاتا۔ will not be admissible to the employees during the tenure of their posting deputation abroad، بیرون ملک اگر پوسٹنگ ہے، ڈیپوٹیشن ہے، تو پھر ان ملازمین کو بھی نہیں ملے گا۔ اندرون ملک اگر کوئی ڈیپوٹیشن پر ہے تو ان کو ملے گا، کیونکہ ملک میں تو سب کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اگلی شرط ہے جی، دا ٹرم بیسک پے فار دا پرپز آف ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 ول آلسو انکلوڈ دا اماؤنٹ آف دا پرسنل پے گرانٹیڈ، یعنی اگر کوئی ملازم بیسک پے کے ساتھ اسے پرسنل پے بھی مل رہی ہے تو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس معلوم کرنے کے لیے بیسک پے کے اندر اس کی پرسنل پے بھی شامل کی جائے گی، اور پھر اس کا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس معلوم کیا جائے گا۔
نیکسٹ ٹرم ہے the above ad hoc relief allowance 2024 shall be accommodated from within the budgetary allocation for the year. یعنی جو منسٹریز ہیں، ڈویژن ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لیے جو بجٹ 2024-25 کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا وہ اسی بجٹ میں سے یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 دیں گے. اس کے لیے علیحدہ سے کوئی گرانٹ یا علیحدہ سے کوئی بجٹ نہیں ملے گا. ناظرین، یہ تھا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 کے بارے میں کہ بجٹ 2024-25 میں جو اناؤنس کیا گیا تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، اس کے متعلق انفارمیشن. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.